السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 سے لے کے آیت نمبر 132 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وعید اور جب یرفع اٹھائیں ابراہیم علیہ السلام نے قواعد بنیادیں من البیت گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے، ربنا اے ہمارے پروردگار، قبول فرما تو، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انت السمیع بے شک تو ہی سننے والا ہے، انکا بے شک انت تو ہی، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا۔ اس آیت میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے۔ اس کی تعمیر پر مختلف ادوار گزر چکے ہیں۔ آیت سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کا سنگ بنیاد رکھا اور پھر اس کی تعمیر کی۔ بعض مفسرین نے بیت اللہ کی قدامت ثابت کرنے کے لیے اس کو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا قرار دیا ہے، بلکہ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ منہا مدت الارضی، اور یہ کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور طوفان نوح کے وقت دوبارہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ آدم علیہ السلام اور اس کے بعد جملہ انبیاء اس کی زیارت سے مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ عرفہ کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا تعارف ہوا اور جدہ میں حضرت حوا کی قبر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح حجر اسود کے متعلق بھی عجیب و غریب حکایات نقل کر دی گئی ہیں، مگر کعبہ کا شرف تو محض اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبلہ قرار دیا ہے، ورنہ وہ بھی ایک عمارت ہے جو مکہ کی پہاڑیوں کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے۔ جاہلیت میں جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی۔ قریش کی نزاع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اس مقام پر اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ دور اسلام میں پہلی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ دوبارہ تعمیر کیا اور اس کے بعد عبد الملک کے دور حکومت میں حجاج نے اس کی سرنو تعمیر کی۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ آخر زمانہ میں ایک حبشی خانہ کعبہ کو ویران کرے گا۔ ربنا اے رب ہمارے، وجعلنا کر دے تو ہم کو، مسلمینی متی فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک جماعت، مسلمۃ لکا فرما بردار اپنے لیے، وارنا اور دکھا ہم کو، مناسکنا ہماری حج کے طریقے، وتب علینا اور توبہ قبول کر ہماری، یا پھر آ تو ہم پر۔ اس کا مطلب ہے پھر آ کا مطلب یہ توبہ قبول کر تو ہماری، انکا بے شک انت التواب تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحیم بڑا مہربان۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ ہے۔ ایک یہ آیت اور اس سے اگلی، ربنا رب ہمارے، وابعث بھیج تو، فیہم ان میں، رسولم پیغمبر، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری نشانیاں، ویعلمہم الکتابہ اور سکھلائے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انکا بے شک انت العزیز تو ہی ہے غالب، حکیم حکمت والا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ ہے۔ رسولاً سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ زمانہ حمل میں حضرت آمنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے اندر سے
ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر تو قرآن نے کیا ہے، اور خواب میں شام کی تخصیص اس لیے ہے کہ آخر زمانہ میں شام ہی اسلام کا مرکز بنے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی گروہ شام میں ہوگا، اور حدیث میں ہے جس گروہ حقہ کی تا قیامت رہنے کی خبر دی گئی ہے وہ بھی شام میں ہی ہوں گے، بحوالہ ابن کثیر مسند احمد۔ اور یہاں پر الکتاب سے مراد جو ہے نا یعلمہم الکتابہ، الکتاب سے مراد قرآن مجید اور الحکمہ سے مراد حدیث پاک ہے، اور اسلام کے یہی دو بنیادی اصول ہیں۔ تعلیم کتاب سے مراد اس کے معانی و مطالب کی وضاحت کرنا ہے، اور پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں شرک و معاصی سے پاک کرے اور اطاعت و اخلاص کی تعلیم دے۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور جو کوئی بے رغبتی کرتا ہے یا منہ پھیرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، ملتی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، یا وَمَن يَرْغَبُ، اور کون شخص ہے وہ جو بے رغبتی کرتا ہے ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، الا مگر من صفیہ، جس نے بے وقوف سمجھا نفسہ اپنی جان کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو، فی دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہی، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اس جب قال کہا، لہو اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، اسلم مطیع ہو جا، قال کہا، اسلمت میں مطیع ہوا، لرب العالمین واسطے رب دو جہانوں کے، ووصى، اور نصیحت کی یا وصیت کی، بہا ساتھ اس کے، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، پس ہرگز نہ تم مرو، الا مگر، وانتم، اور ہو تم، مسلمان۔ یہاں الدین سے مراد ملت اسلام مراد ہے، جیسا کہ آیت کے خاتمے میں صراحت ہے۔ اس آیت میں دین اسلام جو ہے وہ توحید پرستی پر کاربند رہنے کی ہدایت کا نام ہے، تاکہ خاتمہ بھی اسی پر ہو۔ الفتح القدیر، اس حالت پر موت کو انسان کے اختیار کی چیز نہیں، کیونکہ نیک خاتمہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مگر عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی لگاؤ کے ساتھ جو راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے، موت بھی اسی حالت پر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کریم کی سنت یہی ہے کہ انسان نیک یا بد جو راستہ بھی اختیار کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کی توفیق اس کو دی جاتی ہے۔ اور ان آیات میں بھی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی بارے میں جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کو ایک تاکید کی ہے کہ دیکھو تم خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کر لیتے ہو، تو محض ان کی اولاد ہو جانا جو ہے یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، جیسا کہ خود حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، اے میرے بیٹو، تمہارے لیے وہ دین چن لیا گیا ہے جو بہترین دینوں میں سے ہے، یعنی کہ دین اسلام ہے، توحید کا دین ہے، تو تم اسی پہ کاربند رہنا، اسی پہ تا دم، اس پہ قائم رہنا۔ تو یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ نے اس دین کو چھوڑ کر بت پرستی اور بہت سارے دوسرے چیزیں اس میں شامل کر لی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ وصیت ہے کہ محض یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں فرما بردار ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ والسلام۔